نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیہ مقدسات چار آیات مقدسات الف لام میم 1 ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین 2 الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 3 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک 4 وبالآخرة هم یوقنون. چار آیات مقدسات پہلی اور اس کی 5ویں آیہ مقدسہ بھی پڑھ لو. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات مقدسات اور سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات مقدسات للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں سے لے کر کافرین تک 3 وہ اور 5 یہ 8 آیات مقدسات جس کے گھر میں پڑھی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. وہاں چوری نہیں ہوتی، وہاں جادو نہیں ہوتا، اور وہ اس کا گھرانہ پورا کا پورا اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والے مردے کے جب دفن کا ہو جائے دفن کر لو. ویسے بھی جب قبرستان میں جاؤ تو اس کے سر کی طرف یعنی سراندی کی طرف کھڑے ہو کے 5 آیات مقدسات یہ پڑھو اور اس کے پاؤں کی طرف 3 آیات مقدسات، بعد میں ایک روایت میں 2 بھی ہیں آمن رسول سے. یہ آیات مقدسات پڑھو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مرنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اسے اس قبر میں راحت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ درس پاک جس کے لیے میں نے دیا ہے نا، وہ احمد عیسیٰ کے منہ پہ لتر مارنے کے لیے دیا ہے کہ دنیا کائنات 1400 سال سے دشمن بھی سجن تو پھر رہیں سجن، غیر مسلم بھی، دشمن بھی غیر مسلم بھی، اور سائنس بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے عالم و فاضل، علم فضل رکھنے والے قرآن پاک کا سکہ مان گئے کہ قرآن پاک واحد آسمانی کتاب ہے جس کے اندر کوئی جھول نہیں،
کسی قسم کا جھول نہیں. جیسے بڑے سائنسدانوں میں کئی سائنسدانوں نے اپنے خطبات میں بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک واقعی آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اندر کوئی جھول نہیں، کوئی غلطی نہیں. لیکن جاہل آدمی، اجاڈ آدمی، جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ ذالکہ کی بجائے تلکا ہو. اب اسے اتنا نہیں پتا کہ تلکا کا معنی بھی وہ، ذالکہ کا معنی بھی وہ. اب جہالت تو خیر منہ بولتی ہے نا، جہالت کا جہل تو بابا جہل ہے. جس کتاب میں کوئی جھول نہیں، اس میں احمد عیسیٰ کے ماننے والے، خاص طور پہ احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والے، ذالکہ کے بجائے تلکا ہونا چاہیے. اب ان سے یہ کوئی پوچھے کہ الکتاب، لفظ الکتاب عربی کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے الکتاب مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے. اور تلکا جو لفظ ہے، جس طرح ذالکہ مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے. قرآن پاک میں تلکا کا بڑا ذکر ہے. اس میں تلک الایام نداولها، ایام مؤنث لفظ ہے. اسی طرح ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی نا، تو لاٹھی مؤنث لفظ ہے، تلکا لفظ اس میں آیا. اور اسی طرح سورۃ مریم میں تلک الجنت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الجنت نورث من عبادنا الصالحین، ایسے لفظ ہے. میں ایک بار دیکھ لوں کہ غلطی نہ ہو جائے نا. پھر وہ سننے والے کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ خود بھی تو غلطی کرتے ہیں. آیا مقدسہ نہیں ملتی. تلک الجنت بنا یہ لفظ آ گیا، جنت بھی لفظ مؤنث ہے، وہاں بھی تلکا آیا مل گیا. تلک الجنت التی، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اب یہاں تلک الجنت ہوا ہے، تلک الجنت، الجنت مؤنث ہے. ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اب لاٹھی کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے، لاٹھی مؤنث ہے. ہم بھی اپنی پنجابی میں لاٹھی بھی کہتے ہیں، ڈانگ بھی کہتے ہیں، اور اسے سوٹا بھی کہہ دیتے ہیں. اب سوٹا لفظ مذکر کا ہے، لیکن پنجابی میں، اردو میں لاٹھی، پنجابی میں ڈانگ، اور عربی میں مؤنث سے استعمال فرمایا. قال ہیا مؤنث کے لیے ہوتا ہے نا، قال ہیا عصایا، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے. اب وہاں تلکا لفظ ہے. اب یہاں الکتاب لفظ جو ہے، ذالک الکتاب،
احمد عیسیٰ نے اپنی کتاب کا نام لکھا ہے نا جو کھچوں پہ مبنی ہے، کھچے ماری ہوئی ہیں، اور احمد عیسیٰ کو خود بھی پتہ نہیں، اس لیے تو لعنتیں پڑتی ہیں نا، اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا ہی نہ آئے تو لعنتیں تو پڑھنی اللہ نے قسمت میں لکھ دی ہیں۔ جس طرح غلام قادیانی کو کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں جب اسے لعنت نہ پڑے، اس کو گالی نہ پڑے، اسی طرح جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس نے انہی کا سبق پڑھا، احمد عیسیٰ انہی کا سبق پڑھا ہوا ہے، اور قرآن پاک کے الفاظ کو اپنی طرح منسوب کرتا ہے اور کھول کے بیان کرتا ہے، چوڑ کو پڑھنا آتا نہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بینات کے ساتھ آئے تو بینات جو بیان کرنے وہ تیرے باپ نے کے بیان کرنے وہ تو بیان کر، اور چوڑ بینات کے ساتھ آئے، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ واپس آئیں گے پہچان ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں چھینے گا، وہ انتھوں کو بینا کریں گے، یہ بینوں کو اندھا کر رہے ہیں، یہ جنتیوں کو جہنمی بنا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جہنمیوں کو جنتی بنائیں گے، قرآن پاک کے حافظ ہوں گے، قرآن پاک کے عالم ہوں گے، قرآن پاک کے سیاق و سباق اچھی طرح وہ بیان کریں گے، جن کو یہ نہیں پتا کہ ذالکا اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال فرمایا اور تلکا کیوں نہیں استعمال فرمایا۔ اب اللہ کی ذات پہ یہ ڈائریکٹ ہے گا اپنا اعتراض ہے، جس قرآن کا لوہا پڑھے ہوئے اپنے علم میں مہارت رکھنے والے اور اپنے علم کو بڑا لچھے دار سمجھنے والے انہوں نے قرآن پاک پڑھا یا سنا تو پکار اٹھے کہ ایسا قرآن پاک عام بندے کا کلام نہیں۔ حضرت طفیل دوسی اس وقت کے بڑے ادیب تھے، قبیلہ دوش کی ساتھ بستی تھی، ادھر رہتے تھے، اور 60 اشعار پر ایک قصیدہ بنا کر خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا اور نیچے لکھ دیا کہ ہے کوئی اس کے مقابلے میں قصیدہ بنانے والا، دیوان بنانے والا، ہے کوئی میرے مقابلے میں ایسا کوئی ادیب، ایسا کوئی شاعر۔ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل فرمائی، جن کو احمد عیسیٰ چغڑ بلکہ زمانے دی چغڑ، وہ کہتا انا آتینا کل کوثر، اللہ نے مجھے عطا فرمایا، دور پٹے منہ لخ دی لعنت، اور تجھے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کبھی داڑھی منڈا لے دے، کبھی رکھ لے، کبھی منہ پہ گوں مل لیا، کبھی گوں کو صاف کر لیا، خود بھی جب انسان گوں کھانا ہوئے نا تو اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب، الکتاب مذکر ہے، اور میں یہ بھی یہاں شرط رکھتا ہوں کہ الکتاب کو دنیا کائنات کا بندہ کوئی مؤنث ثابت نہیں کر سکتا، اگر اس کو مؤنث کو ثابت کرے اسے بھی 1 کروڑ روپیہ انعام دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ جی ہاں، یہ لفظ مذکر ہے عربی کے اصول کے تحت، اور ذالکا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جب اس پر یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو جہل تو پھر بابا جہل ہے، جہالت سر چڑھ کے بولتی ہے، جہالت سر چڑھ کے بولتی ہے، جس کے اندر کسی نے جھول نہیں نکالا وہ جہل نے نکالا،
جس کو یہ نہیں پتا، سن لو پرانے لیکچررز، جس کو یہ نہیں پتا کہ لفظ اس جادو ہوتا ہے کہ اس جادو ہوتا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ فاستن 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ ہے، وہ فس کو علیحدہ کر دے گا، صد کو علیحدہ کر دے گا۔ واہ جی واہ، نئی گرامر، نیا اصول۔ پھر کہنا تم تو اپنے بابوں کے کہنے پہ چلتے ہو، تو ہمارے بابوں نے کوئی غلطی کی ہے تو بتاؤ؟ کچھ نہیں۔ ہمارے بابوں نے ہمیں پڑھایا، ہمیں گرامر سکھائی، اس لیے تو ہم تیرے جیسے کو، احمد عیسیٰ جیسے کو لگام ڈال کے رکھتے ہیں کہ لگام میں کیا قابو رہتے ہو، کہ جن کو اوپر دے کے پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قرآن پاک کے اندر جھول ان کو نظر آتا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ لفظ اس جادو ہے یا اس جادو ہے، لفظ اس کرو ہے یا از کارو ہے، جن کو یہ نہیں پتا اس تک برتم ہے یا اس تک برتم ہے، وہ بھی قرآن کے اندر جھول نکالتے ہیں۔ دور پٹے منہ تے لخ دی لعنت۔ جن کو یہ نہیں پتا کہ کتاب مؤنث ہے یا مذکر، وہ تو تل کا، کیوں بھی تل کا، تیرے کہنے سے تل کا لگ جانا ہے۔ جن کو یہی نہیں پتا کہ کسیبت مؤنث ہے یا مذکر، وہ بھی کہتے ہیں کہ تلکل، وہ یا تل کا آنا چاہیے، ذالکا، ذالکا مانا وہ ہے تو وہ ہے تو وہ کر لے، وہ کتاب جو اللہ نے اتاری تو وہ کر لے، ہم یہ کر لیتے ہیں بس۔ تمہیں یہ کرنے میں تکلیف ہے، نہ کر، وہ کر لے، ہے تو مراد قرآن پاک، یہ اسم اشارہ ہے، اور الکتاب مشار الیہ، اور مشار الیہ مؤنث ہوگا اس کے لیے تل کا استعمال ہوگا، اس کا معنی بھی وہ، تل کا معنی یہ تو نہیں ہو جائے گا اور گدھے کے بچوں، احمد عیسیٰ گدھے کے بچے اور گدھی کے بچے، یہ تل کا آنے سے یہ تو نہیں ہوگا، معنی وہی رہے گا، تل کا معنی بھی وہ، ذالکا کا معنی بھی وہ۔ جب لفظ وہی ہے تو پھر گرامر کے اصول کے مطابق لگاؤ، تل کا مؤنث بھی آئے گا۔ قرآن پاک میں تل کا کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جس طرح ذالکا ہے، لہذا ذالکا کی جگہ تل کا کوئی لگا نہیں سکتا، ہاں کھچے ضرور مار سکتا ہے، کھچے مار سکتا ہے۔ اب عام بندے کو تو نہیں نا پتا، اس نے تو ترجمہ نہیں سے پڑھ لیا، وہ مانا یہ کر دیا، یہ کر دیا، تو یہ کر دینے سے بھی کون سا فرق آ گیا؟ یہ تو ترجمہ ہے اپنے ذہن سے انہوں نے کہ تو وہ کر لے بھائی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ ذالک وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور جن کو پتہ ہی نہیں کہ ذالکا کا کیا مفہوم ہے، وہ یہ میں اس چکر میں پڑے رہیں گے، اور وہ معنی ہے تو پھر کیا ہوا؟ ذالکا کا معنی وہ ہے تو پھر کیا ہوا؟ وہ کر لے، تو نہ نیچے کر، نیچے والا لکھا ہوا نہ پڑھ، نہ پڑھ، وہ اور یہ میں کر لینے سے تو کفر تو نہیں ہو گیا؟ ذالکا کو بدلو گے تو کفر ہو گیا، تل کا لگاؤ گے تو کفر ہو جائے گا بس، کیونکہ تل کا مؤنث کے لیے اور ذالکا مذکر کے لیے۔ اب کتاب مذکر ہے، اس پر ذالکا بس ٹھیک ہے، خوبصورت بھی ہے، جہاں کہیں مذکر بھی ہے تل کا بھی آئے گا، آیا ہونا ہے قرآن پاک میں، میرے ذہن میں اب نہیں، 3-4 تل کا تو میں نے بتا دیے۔ مؤنث کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے، ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال یا عصایا، یا اللہ یہ لاٹھی ہے، یا عصایا میرا سوٹا ہے، میری ڈانگ ہے۔ یہ اسی طرح
سورۃ مریم کے اندر بھی آیا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا المؤمنین، من عبادنا، پھر بھول گیا. تلک جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، من عبادنا من کان تقیا، من عبادنا من کان تقیا. ہم پرہیزگاروں کو، تقیہ کرنے والوں کو جنت کا وارث بنا دیں گے، ڈرنے والوں کو جنت کا وارث بنا دیں گے. اور جنہوں نے جنت لینی ہے وہ قرآن پاک کے اندر تو کوئی عیب نکالتے ہی نہیں. جنہوں نے جہنم لینی ہے وہ اسی بات پہ اڑے ہوئے کہ تل کا ہونا چاہیے. تل کا کیوں ہو؟ کسی اصول کے ساتھ بتاؤ نا. تل کا آگے پھر اولئک علی، وہی لوگ جو ڈرتے ہیں، وہاں پھر اللہ نے وہی کر دیا. اگر ذالک ہے تو یہاں اولئک ہے، وہی لوگ. اب یہ معنی کر لیں گے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والے کے لیے. اور وہی لوگ جو غیب پر ایمان لائے، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں، ایمان لے آئے، جنت کو دیکھا نہیں، ایمان لے آئے، جہنم کو دیکھا نہیں، ایمان لے آئے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، تم غیب پر جب تک ایمان نہ لاؤ نا تو نماز قائم ہی نہیں ہو سکتی. جب تک غیب جان نہ لو، غیب جان لو، تو غیب تو جان تو لیا ہم نے، غیب کہ اللہ غیب ہے، فرشتے غیب ہیں. احمد عیسیٰ کی نئی تشریح، نئی شیطانری، نئی شتونگڑی، ہم غیب پر ایمان لے آئے. اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے. فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے. جنوں کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے. کرام کاتبین کو نہیں دیکھا، ایمان لے آئے. سب کو نہیں دیکھا، نہیں ایمان کافی مان لیا بھی ہیں. اللہ نے فرمایا ہیں، ملائکہ ہیں، جن ہیں، ٹھنڈی انرجی ہیں، گرم انرجی ہیں، ٹھنڈی انرجی بھی ہیں، گرم انرجی بھی ہیں. اور یہ بجلی گرم انرجی ہے ہمارے پاس چل رہی ہے، یہ گرم انرجی ہو گئی. اور ملائکہ ٹھنڈی انرجی ہیں. یہ ایمان ہے احمد عیسیٰ کا، یہ ایمان ہے احمد عیسیٰ کا. اور جب کرامن وہ کہتے ہیں نا منکر نکیر آئیں گے نا تو وہ بھی فرشتے ہیں، وہ ٹھنڈی انرجی نہیں ہے. وہ تو 440 وولٹ سے بھی بلکہ 880 وولٹ لگا دیتی ہے اکٹھا ہی، ڈرم بندہ مٹ جاتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے، پھر ڈرم. ان کے پاس بڑے بڑے گرز ہوتی ہیں، گرزوں والے فرشتے جس سے گرم انرجی بھی بھاگتی ہے، جن بھی بھاگتے ہیں، شیطان بھی ڈرتا ہے. نہ تھا وہ جنگ بدر کے اندر پڑھ لو، چلو وہ تو ایمان والوں کے لیے، یہ سارا قرآن پاک تو ایمان والوں کے لیے. بے ایمان تو اس میں سے خامیاں نکالے گا. ذالک الکتاب کا تل کا تیرے باپ نے لگانا ہے، تیری ضرورت کیا ہے تل کو بدلے. تل کا مؤنث کے لیے کتاب پر آ ہی نہیں سکتا، کتاب مذکر ہے. چلو آپ ترجمہ سن لیں، کوئی مانے نہ مانے، دفع ہو پہاڑ میں جائے. الف لام میم، الف سے مراد اللہ،
لام سے مراد جبریل امین، اللہ بھیجنے والا، جبریل لانے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی طرف کتاب آئی، وہ کتاب ادی، اب اللہ کے پاس سے آ گئی جب زمین پر، تو اللہ نے کہا وہ کتاب، ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا وہ کتاب، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گرامر قرآن کی محتاج ہے، قرآن گرامر کا محتاج نہیں، گرامر قرآن کی محتاج ہے، قرآن گرامر کا محتاج نہیں، اسی سے قیدے لیے ہیں لوگوں نے۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم نے گرامر کی ابتدا کی، آپ نے ارشاد فرمایا کلو فاعل مرفوع، کلو فاعل مرفوع، کلو مفعول منصوب، کلو فاعل مرفوع، کلو مفعول منصوب، ہر فعل مرفوع ہوگا، اس پر پیش ہوگا، اس پر رفع ہوگا، اس پر ضمہ ہوگا، اور ہر مفعول منصوب ہوگا، اس پر زبر ہوگی، اس پر زبر ہوگی۔ ذالک الکتاب، الکتاب مبتدا ہے، ذالک اسم اشارہ ہے، اور الکتاب مشار الیہ ہے، الکتاب مبتدا ہے، لا ریب اس کی خبر ہے، فیہ اس کی خبر ہے، ہدی للمتقین یہ دوسری خبر ہے، ہدایت دینے والی ہے ڈرنے والوں کو، جو خدا سے ڈرتا ہے اس کو ہدایت دیتی ہے۔ الذین یؤمنون اسم موصولہ، الذین یؤمنون جمع مذکر غیب، فعل مضارع، آمن یؤمن، لفظ الایمان سے مصدر الایمان ہے، باب افعال سے یؤمن، یؤمن فعل مضارع معروف، جمع مذکر غیب، ایمان مصدر الایمان، آمن یؤمن، یؤمن یؤمنان یؤمنون، یؤمنون پورا ہے، نون رابی بھی ساتھ کھڑا ہے، یؤمنون۔ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو مان کر اس سے ڈر کے ایمان لے آئے، الذین وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، وہ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں وہ، یا ایمان لائے وہ بالغیبی غیب پر، وہ ایمان لے آئے غیب پر، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، میں پہلے تشریح کر چکا ہوں، بالغیبی غیب کے ساتھ، جب تک غیب نہ ہونا تو نماز قائم نہیں ہو سکتی، غیب اتنا اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور فرشتے کی موجودگی اس پر ایمان لاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر ایمان لے آؤ۔ بات ظاہراً ہو رہی ہے، جب تک تم غیب نہیں نہ جانتے تو تم غیب نہیں جانتے، ہر بندہ غیب جانتا ہے، یہ خود غیب جانتا ہے، کئی دفعہ وہ کہتے ہیں معجزہ ہمیں دکھا دو، وہ کہتا ہے وقت پر دکھاؤں گا، وقت پر دکھاؤں گا، اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا چمڑ کو، احمد عیسیٰ کو، عدیل نذیر کو، ادیب نذیر کو، اوپر سے دیکھ کے چمڑ کو قرآن پاک نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں آتا، تو غیب کی بڑی باتیں کرتا ہے، باطن کی باتیں کرتا ہے، اور ظاہر اپنے آپ ٹھیک رکھتا ہے، وہ
باطن میں تو داڑھی ہو نہ ہو، داڑھی ہو نہ ہو، جب تجھے غیب کا علم ہے تو غیب میں یہ تو پتا ہے کہ داڑھی کا کیا منانے کی کیا ضرورت ہے۔ منائی کیوں؟ کس لیے منائی؟ پپو بننے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے۔ انبیاء کی تو پسندیدہ چیز داڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے جلدی کسی گندی جگہ پہ بیٹھا ہوں تو مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ چلو یہ بھی وہ اکثر میں ایک شعر کہتا ہوں نا، کچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل۔ چلو اشارہ سمجھ گئے ہیں آپ، یہی کافی ہے، اشارہ سمجھیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آئے، اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لے آئے، مان لیا، ایمان لانا مان لینا۔ یؤمنون بالغیب، یؤمنون جمع مذکر غیب، با زیر لم، بل با جار، با حرف جار، حروف مقطعات بیان کرتا ہے، اسے پتہ ہے نہیں چبڑ کو۔ بالغیبی، غیب کے نیچے، با کے نیچے زیر کیوں آئی؟ بے کی وجہ سے، با کی وجہ سے۔ بالغیبی، ایمان لائے غیب پر، غیب کے ساتھ۔ وَيُقِيمُونَ،